انسان کو اپنی زندگی کو قائم دائم رکھنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ زمانہ قدیم سے لے کر اب تک انسانی تمدن نے ترقی کی، خوراک کے انداز بدلے، کھانے کے طریقے بدلے، مسالہ جات کا استعمال ہوا۔ کھانے کو مزیدار بنانے کے لیے مختلف تراکیب استعمال کی گئیں۔ زمانہ قدیم میں انسان نے کھانے کو مزیدار، خوش ذائقہ بنانے کے لیے مختلف اجزاء، مختلف طریقے اپنائے۔ مختلف تہذیبوں نے اپنے ماحول اور اپنے وسائل کے مطابق مسالہ جات، جڑی بوٹیاں استعمال کیں۔ ہندوستان اور پاکستان کی تہذیب میں ہلدی، دھنیا، زیرہ، لونگ، دار چینی اس طرح کی چیزیں استعمال کی گئیں۔ مصری تہذیب میں لہسن، پیاز، تلسی، زیرہ۔ رومی تہذیب میں روز میری، سرکہ یہ چیزیں استعمال کی گئیں کھانے کو مزیدار بنانے کے لیے۔ دھواں، بھوننے کے طریقے، خمیر شدہ غذائیں جیسے سرکہ، دہی، سویابین سوس یہ چیزیں استعمال کی گئیں کھانے کو مزید لذت دینے کے لیے۔ لذیذ اور مزیدار کھانے ہر انسان کی کمزوری ہوتے ہیں۔ کھانا مزیدار ہو، خوش ذائقہ ہو تو کھانا کھاتے ہوئے سکون اور خوشی محسوس ہوتی ہے، مگر بعض خواتین اس بات سے پریشان ہوتی ہیں کہ ان کے پکائے ہوئے کھانوں میں لذت نہیں ہوتی، حالانکہ وہ بہت محنت سے پکاتی ہیں، ہر چیز کا خیال رکھتی ہیں۔ اس کا حل بہت آسان ہے اور اس کا حل میں بتاتی ہوں۔ اس کے لیے یہ کریں کہ جب بھی آپ کھانا پکانے لگیں تو یا حیو یا قیوم کا ورد شروع کر دیں، اور دوسرا کام یہ کریں کہ اپنی زندگی کے خوشگوار جو لمحات ہیں ان کا تصور کریں، ان کو ذہن میں دہرائیں۔ مزاحیہ لطیفے بھی ذہن میں دہرا سکتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جسم ماورائی لہروں سے مرکب ہے۔ جب ان لہروں میں خوشگوار لمحات کا ہم تصور کریں گے تو ہمارے اندر خوشی کی لہریں دور کرنے لگیں گی۔ ان لہروں کا براہ راست اثر کھانے پر پڑے گا اور خواتین کے پکائے ہوئے کھانے بہت لذیذ اور ذائقہ دار ہوں گے، اور جو بھی آپ کے ہاتھ کا کھانا کھائے گا وہ آپ کے گن گائے گا اور آپ ہر دل عزیز بن جائیں گی۔ آزمائش شرط ہے۔ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کر دیجیے۔